آج 12 اگست ہے. ہاں ابھی ہمیں آزاد ہونے میں 2 دن باقی ہیں. ہم 14 اگست 1947 کو ہاں آزاد ہو گئے تھے. ہاں تو تم ہو گئے ہوگے, ہمیں کیا, آپ ہوئے نا آزاد. آپ نے جھنڈا لگایا گھر کی چھت پہ؟ نہیں, کیوں؟ امریکن جھنڈا ہی نہیں مل رہا. میں پاکستان کے جھنڈے کی بات کر رہا ہوں. اچھا 14 اگست 1947 جی, ہمیں آزادی ملی. اچھا آپ نے اپنے گھر کی چھت پہ جھنڈا کیوں نہیں لگایا؟ اچھا, مطلب یہ کہ 14 اگست سے ہم نے گھر کی چھت پہ جھنڈا کیوں نہیں لگایا. بھائی دیکھیے, ہم رہتے ہیں کرائے کے مکان میں اور اوپر ہی رہتا ہے مالک مکان. تو آپ چھت پہ جا کے جھنڈا لگا سکتے تھے. پھنسا دیا آپ نے مجھے. آپ کہہ رہے ہیں چھت پہ جا کے جھنڈا لگاتے, ہمیں تو اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, جھنڈا کہاں سے لگاتے. کیا مطلب آپ کو اوپر دیکھنے کی بتایا اجازت نا, نہیں؟ اوپر مالک مکان رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے. میں سمجھا نہیں. میں بتاتا ہوں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت ہے. اس کی بیوی کھڑکی میں اپنی وگ کھولے جو ہے 24 گھنٹے کھڑی رہتی ہے, اور بالکل ان کی کھڑکی کے سامنے ایک کھڑکی ہے, وہاں پر ایک صاحب 24 گھنٹے اپنی وگ بند کیے کھڑے رہتے ہیں. اب ایک دن میری نظر پڑ گئی, میں نے یوں دیکھا اس کو جو بند وگ والا ہے, اور پھر دیکھا ان کو مالک مکان کی بیوی کو ایسے کر کے, پھر میں نے یوں دیکھا, پھر یوں دیکھا. جب میں نے یوں دیکھا مالک مکان نے پکڑ لیا, کہنے لگے تیری تو میں تاڑ میں تھا بہت عرصے سے. بھائی وہ اس نے بے عزتی کیا, وہ مارا ہے کہ آزادی کے بعد ہماری اتنی بے عزتی نہیں ہوئی جتنی مالک مکان نے کی. اس قصے کو رہنے دیں, کیوں؟ بہتر ہے. ہوں, ہم بات کر رہے تھے جشن آزادی کے سلسلے میں. جی. پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے 60 برس ہو چکے ہیں. جی ان 60 برسوں میں محترم ہم نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا. نہ کھویا اچھا مل رہا ہے, نہ پایا اچھا مل رہا ہے. ایک زمانے میں بس روڈ پہ ملتا تھا, لیکن ہم مانی جاتے ہیں ٹریفک بہت ہوتا ہے. کھویا اور پایا سے بھی مراد کچھ اور تھی. کیا؟ ان 60 برسوں میں ہم لوگوں نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا. اب یہی سے ایک سوال نکال رہا ہوں, یہ بتاؤ تمہیں یہ پایا جو ہے چھوٹے کا پسند ہے یا بڑے کا؟ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. ہاں؟ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے. آزادی ایک نعمت ہے میرے بھائی. بھائی آزاد بالکل صحیح, آزادی ایک نعمت ہے. امرود بھی ایک نعمت ہے, نہیں مل رہا. اب بتاؤ, امرود مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا نا, ایک نعمت ہے. آزادی ایک نعمت ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. چلو اچھا ہوا تم بھول گئے. آپ جشن آزادی کے سلسلے میں بات نہیں کریں گے کریں گے تو پھر کیجئے نا. مگر آپ سے نہیں کریں گے. کیوں؟ میری مرضی. نہیں, یہ ایک مرضی کیسی؟ آپ میرے پروگرام میں آئے, میری مرضی. مگر آپ کو بات کرنا پڑے گی. نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ بھائی بات یہ ہے کہ یعنی آزادی کی خوشی میں عدلیہ آزاد, آزادی کی خوشی میں جاوید ہاشمی آزاد. ان دونوں باتوں کا آزادی کے جشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈرو مت, ایسی کو سمجھ نکل گیا ہے, تعلق ہے. اب میری مرضی ہے کہ میں تم سے بات کروں یا نہ کروں. اب کوئی مائی کا پیلا مجھے تم سے بات کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. مائی کا پیلا نہیں, مائی کا لال. مائی کا پیلا مائی کا لال تو ہوگا, میں مائی کا پیلا ہوں. اگر آپ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتے تو میرے پروگرام میں کیوں آئے؟ میری مرضی. تو آپ کسی موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے؟ کر رہے نہیں, موضوع نکالو. تم تو دیکھو چمپئن ہو نا نکالنے میں موضوع. نکالو, کوئی اچھا سا جینیس آدمی ہو, کوئی موضوع نکالو. دیکھو کیسے بات گھومتی ہے ادھر سے ادھر. نکالو کوئی موضوع نکالو. مگر میں تو جشن آزادی پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جشن آزادی پر بات کرنا مگر چاہتا ہوں. میرے آپ بھائی کیوں پاکستان کے لیے بھائی کیا کیوں کیا؟ جشن آزادی پہ بات کرنا چاہتے ہو؟ ہمارا آزادی سے کوئی تعلق ہی نہیں بھائی. آپ پاکستانی میں پیدا ہی نہیں ہوا 14 اگست کو. میں تو پیدا ہوا 15 اگست 1948 کو. پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد. جی 1948 15 اگست یہ ہے میری تاریخ پیدائش. تو آپ پاکستانی تو ہیں نا؟ کون؟ آپ. پتا نہیں, کیا مطلب؟ کنفرم نہیں ہے نا, ابھی پاسپورٹ نہیں بنایا. جب بنے گا تو ناگرا والے بتائیں گے کہ میں پاکستانی ہوں یا نہیں ہوں.
پیدا کہاں ہوئے؟ کون؟ میں جی میں پیدا ہوا سول اسپتال لیڈیز وارڈ میں. میرا مطلب ہے پاکستان میں پیدا ہوئے. سول ہسپتال پونا. POONA پونا. سول ہسپتال پونا. جی جی ہاں بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. گفتگو جاری ہے جی. آپ اشتہار دیکھیے. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ آپ 15 اگست 1948 کو پونا میں پیدا ہوا. بتا چکے جی. پاکستان کب آئے آپ؟ اب یہ بتائیے آپ کہ یہ آپ میرا کوئی فارم بھروا رہے ہیں یا انٹرویو کر رہے ہیں؟ نہیں میں آپ سے میں نے سوال بڑا ٹکتا ہوا پوچھا ہے کہ آپ یہ میرا فارم بھروا رہے ہیں کسی چیز کا یا انٹرویو کر رہے ہیں؟ کب آئے، کیوں آئے، کس طرح آئے، بائی ایئر آئے، بائی سی آئے، کون کون ساتھی، کیا ہے؟ آپ نے اپنے گھر پر اور اپنی گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں لگایا؟ ہم نے آپ کو بتایا نا، نہ ہمارے پاس مکان ہے نہ ہمارے پاس گاڑی ہے. کہاں لگاتے جھنڈا؟ ہمارے پاس لے دے کے دو چیزیں ہیں، ہمارے پاس خاندان ہے اور ہمارے پاس ایمان ہے. اگر تم ایمان و خاندان میں جھنڈا لگا سکتے ہو تو لگا لو، تو میں بھی لگا لوں گا. آئی نا بات؟ چپ کرا دی نا میں تم کو. اگر خاندان و پاکستان پہ اگر تم جھنڈا لگا سکتے ہو تو لگا لو، میں بھی لگا لوں گا. آپ کو پاکستان سے محبت ہے؟ محبت ہمیشہ عورت سے ہوتی ہے بھائی، یہ بات تو طے ہے. اب دیکھو میں تمہیں اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھو رانجھا کو پنجاب سے زیادہ ہیر سے محبت تھی، سمجھ میں؟ اور پنو کو جو ہے سندھ سے زیادہ سسی سے محبت تھی. مجنو کو عرب سے زیادہ لیلا سے محبت تھی، اور شہزادہ سلیم کو ہندوستان سے زیادہ انارکلی سے محبت تھی. بھائی پاکستان سے ہمیں عقیدت ہے، عقیدت. سبحان اللہ. جی بادشاہ بڑی کچھ کہا تو صحیح جی آپ میں نے. نے کہا. اگر آپ کو پاکستان سے عقیدت ہے ہاں. تو آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ جو ہمارے بس میں تھا وہ کیا. نہیں کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کے لیے بہت سارے خواب دیکھے. ہر خواب میں ہم نے پاکستان کو تعلیمی یافتہ، تربیتی یافتہ، تہذیبی یافتہ دیکھا. جب آنکھ کھلی تو نہ تربیت نظر آئی، نہ تہذیب نظر آئی، نہ ترقی نظر آئی، صرف یافتہ رہ گئے. آپ خالی یافتہ کا اچار تو ڈالنے سے رہے کیونکہ تیل بڑا مہنگا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جھنڈا لگاؤ. بھائی آپ جو کچھ فرما رہے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ غریب کے دل میں، سب کے دل میں جو ہے غریب بھی جشن آزادی مناتے تو ہم بھی بھیا ہمارے دل میں بھی بڑی عقیدت ہے. ہمارے دل میں بھی ایک جھنڈا لہرا رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، آپ کے دل میں ہے. لہرا رہا ہے. روک سکو تو روک لو اپنے پائل کی جھنکار. آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں؟ کون؟ آپ. ہاں کیا؟ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، نہیں آپ کے پاس تیل خریدنے کے پیسے بھی نہیں. تو گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ مکان مالک سے پوچھو. مکان مالک سے پوچھو. پچھلے مہینے مجھے کہہ رہا ہے بہت ہو گئی بھائی، اب تو مکان خالی کر. میں نے بھی کہہ دیا. میں نے کہا اس گھر سے اب میرا جنازہ اٹھے گا. تو بھڑک گیا یہ سن کے، کہنے لگا ابے نہ تو میری بہو ہے نہ میں تجھے بیاہ کے لایا ہوں، یہ جنازہ اٹھے گا کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو نکال سکتا ہے کیونکہ عدلیہ آزاد ہے. ارے ایسے کیسے آزاد اٹھا سکتا ہے؟ آزادی کا یہ مطلب تھوڑی ہے. اب جب وہ نکالے گا وہاں سے تب دیکھیں گے کہ اس وقت کون کون آزاد ہے. سمجھ میں؟ جب پیسے تھے تو پیسے دیتے تھے، کرایہ دیتے تھے نہیں دیتے تھے. اب مکان مالک کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے. یہ اس کی بے حیائی ہے یا نہیں ہے کہ وہ پھر بھی کرایہ مانگ رہا ہے؟ کیوں؟ آپ کے پاس پیسے کیوں نہیں؟ ہاں ایسے کیوں نہیں؟ سمپل. نہ میرے بچے باہر پڑھتے ہیں، نہ میرا اپنا کوئی ذاتی اسکول ہے، نہ میں سرکاری ملازم ہوں، اور نہ ہی میں کوئی سیاسی شخصیت ہوں. میں ہوں صرف پاکستانی، اور اس لیے میرے کنے کچھ بھی نہیں ہے.